رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ جمادی الثانی کے بعد اسلامی سال کا جو 7واں مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ آپ نے ماہ رجب سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بہت جلد ہی لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پر پڑھو گے یا ہاتھ کی انگلی پر پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ چند منٹ کی ویڈیو دیکھنے سے اگر آپ کی زندگی بدل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے، پھر اس عمل کے حیران کن فائدے آپ کو ملیں گے۔ ناظرین، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ ماہ رجب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروبار مسائل ختم ہوئے، لا علاج بیماروں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دی۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب ان 4 برکت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کائنات کو بناتے وقت سے ہی بہت بڑی عظمت، احترام، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق زندگی نافذ چلی آتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ آیات مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری سال، اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہوا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادت کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادت میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے روزوں میں سے مزید اضافہ فرمائے کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کی، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کی، میرے لیے روزوں میں اضافہ فرمائے، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے ارشاد فرمایا، ان کو ساتھ ملائی پھر چھوڑ دیا، اور ان مہینوں میں سے 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن ڈاگا کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب میں روزے رکھنا
ممنوع یا مکروہ نہیں بلکہ روایت سے ثابت ہے، حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضرور سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو کسی چیز سے محروم نہیں رہیں گے، اور اللہ کی ذات پر امید اور یقین رکھیں گے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ پروردگار آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے اس کے گھر سے بلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ ماہ رجب جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کو راضی نہ کر لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اتنی مجرب ہے کہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت اور کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں کہ یہ مل جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے، کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بلاؤں سے اور ضمیری آفات سے رب کی حفاظت چاہتے ہیں، کچھ بھی مانگ لو۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے، پوری توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلام کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ رجب کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہیں، رب کی سلامتی چاہتے ہیں کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو یا حفیظ یا سلام کو پڑھیں۔ دیکھیں آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظ یا سلام پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل، پریشانی، رکاوٹوں، بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور
یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کے یہ دو نام 15 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کے لحاظ سے مجرب اور آزمودہ سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورت کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لے تو دیکھ لے کہ فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہیں، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 7 بار سورت کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس طرف قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آج آخری نمبر پر استغفار کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر وظیفہ جو میں نے آپ کو آپ کے حوالے کیا آج کے دن، یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔